عامر زاہد صاحب آپ آن لائن ہیں، آپ سوال کریں اپنا۔ پہلے فرقہ پوچھ لیا کریں کہ فرقے سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی یہ گفتگو جو جاری تھی میں نے اس کو سنا ہے، اور جو مفتی فضل احمد صاحب ہے انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں یہ عالی مدد لکھا ہوا ہے، تو قرآن کریم میں یہ عالی مدد کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ آیت ذرا تلاوت کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے نص مانگ رہے ہیں نا، آپ مجھ سے نص مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کو نص پیش کروں، تو مجھے بتائیں یا علی مدد، یا علی مدد کی نص آپ کو بالکل ملے گی، لیکن نماز جو کہ اہم ارکان ہے، قبر میں سب سے پہلا سوال مفتی صاحب بات ہے، ہمارے پاس وقت وہ نہیں ہے زیادہ، ثاقب بھائی شاید مجھے جو ہے نا نکال دیں، مجھے بس نص دے دیں۔ میں آپ کو نص ضرور دوں گا، میں آپ کو نص کیا، میں قرآن سے آپ کو یہ علی مدد لکھا ہوا دکھا دوں گا، میں آپ کو نص ضرور دوں گا، میں آپ کو نص کیا، میں قرآن سے آپ کو یہ علی مدد لکھا ہوا دکھا دوں گا۔ آپ پہلے مجھے نماز کا یہ طریقہ نص دکھا دیں۔ جی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب یہ ہوتا ہے جب کسی علمی آدمی کے ساتھ بات ہوتی ہے نا تو یہ ہوتا ہے، جب کسی نیوز رپورٹر کے ساتھ بیٹھے نا تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ آپ نے اس آدمی کو، اس سادہ آدمی کو یہ کہا، اس سادہ لو آدمی کو، بیچارے کو، اس بیچارے کو کیا پتا؟ مفتی فضل احمد صاحب دیکھیں، بات کو سمجھیں، صرف آپ نے بولنا ہے یا مجھے بھی کچھ بولنے دینا۔ اب مسئلہ بتائیں، یہ ماشاءاللہ جو صحت مند آدمی بیٹھے ہوئے اس طرف، یہ کیا نام ہے ان کا، یہ جو اس طرف، یہ حضرت جو اس طرف بیٹھ، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، چھوڑے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو جی پڑھیں، قرآن کی آیت پڑھیں۔ جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیوں نہیں جناب؟ جی قرآن کی آیت پڑھیں۔ جی میں پڑھ رہا ہوں قرآن مجید میں، سورت المائدہ، سورت نمبر 5 آیت نمبر 35 قرآن مجید کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، خاموش، بالکل خاموش، بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں، دیکھیں درمیان میں بات نہیں کریں۔ میسم بھائی یہ اسکرین کے اوپر اگر آیت شو کر سکتے ہیں ثاقب بھائی۔ جی کریں، جی ثاقب صاحب۔ جی میں کرتا ہوں۔ جی اچھا، سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون۔ 35 مائدہ کی 35، الوسیلہ، وسیلہ تلاش کریں، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا رسول مدد، یا غوث الاعظم اغثنی شیئا للہ، اے غوث اعظم ہماری دستگیری فرما اللہ کے لیے، یہ سب وسیلہ ہے، وسیلہ۔ جب قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وسیلہ تلاش کرو تو ہم نے وسیلہ تلاش کر لیا، علی ہمارے لیے وسیلہ ہے، غوث اعظم ہمارے لیے وسیلہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی وسیلہ ہے ہمارے لیے، رسول اللہ کی ذات امام علی حضرت سیدنا حسین یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ قرآن کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، وابتغوا، تلاش کرو وسیلہ۔ جی عامر صاحب اپنا مائک ان میوٹ کریں، بات کریں۔ آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، ان کی تفصیل کدھر ہے؟ میں نے تو آپ کے اوپر قرآن کی پابندی لگائی نہیں۔ آپ نے کہا قرآن، دیکھیں آپ نے کہا قرآن، آپ نے کہا پابندی لگائی۔ اب میری بات سنیں نا، آپ نے تو بول لیا، آپ نے تو دلیل دے دی، تو مجھے بات کریں آپ۔ اب آپ خاموشی کے ساتھ سنیں نا، اب آپ دیکھیں، آپ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، جو ہے وہ وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس میں وسیلہ تلاش کرو، فوت شدگان کو وسیلہ بناؤ، جبکہ فوت شدگان کا آپ سن لیں، فوت شدگان کا وسیلہ اگر مراد لیتے ہیں تو پھر آپ قرآن کو قرآن کے خلاف کریں گے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، سورہ فاتر میں، جو قبروں میں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ آپ قرآن کی آیت کا ایسا معنی بیان کر رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا، جو قرآن کی بہت سی آیات کے خلاف ہے۔ یعنی آپ وسیلہ تو دعا کروانا بھی وسیلہ ہے، ہم اس کے قائل بھی ہیں، اور احادیث میں اس کا ثبوت ہے، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ یہ آیت آپ اس کو پیش کریں جو بنیادی طور پر وسیلے کا منکر ہو۔ ہم تو یعنی دعا کروانے کو اس کو بھی وسیلہ کہتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں۔
اسی طریقے سے نیک عمال کا وسیلہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، ہم اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں، لیکن فوت شدگان کا وسیلہ اس آیت سے مراد لینا، یہ تو قرآن کریم کی بہت سی آیات کے خلاف کر دیں گے آپ اس آیت کو. یعنی آپ قرآن کریم کی ایک ایسی تفسیر بیان کر رہے ہیں، ایک ایسا معنی بیان کر رہے ہیں جو قرآن کریم کی بہت سی آیات کے خلاف ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، کہ یہ قیامت کے دن یکفرون بشرککم، یہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. آپ سے تو مشرکین مکہ اچھے سورۃ العنکبوت کے اندر، سورۃ اللقمان کے اندر فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے. مفتی فضل ہمدرد کیا کہتا ہے؟ سن لیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں آپ نے آیت پڑھ لی، میرے کو بلائیں گے، آپ کرنے دیں، آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ کو موقع دیں گے. یہ آپ مجھے سورۃ العنکبوت کی سورۃ لقمان کی آیت پڑھنے دیں. مشرکین مکہ کشتی میں دیکھیں، مفتی صاحب بات کرنے دیں، مفتی صاحب بات کر لیں. اب مجھے پڑھنے دیں نا، آپ نے تو آیت پڑھ لی، آپ نے تو آیت کی ایسی تفسیر کر لی ہے. یہود اور نصارہ جو تھے وہ اپنی کتابوں میں یہی مانوی تحریف بھی کرتے تھے، آپ نے وہی مانوی تحریف کی ہے. سن لیں آپ نے کہا کہ اس سے فوت شدگان کا وسیلہ نکلتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ بھی فوت شدہ تو مانتے ہی ہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا اور آپ کے نزدیک وہ کبھی فوت نہیں ہوں گے. فوت شدہ تو آپ مانتے ہیں. فوت شدہ کے وسیلے کو وابتغوا الیہ الوسیلہ سورۃ المائدہ کی آیت سے ثابت کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے تو مشکل میں خالص اللہ کو پکارتے تھے. مفتی طارق مسعود مشکل میں غیر اللہ کو پکار رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ غیر اللہ ہی ہے نا، اللہ کے علاوہ ہی ہے نا، مخلوق ہے نا، خالق تو نہیں ہے. آپ مشکل میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشائی کے لیے پکار رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مشرکین مکہ مشکل میں خالص اللہ کو پکارتے تھے. فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب وہ خشکی میں آتے تھے، باہر نکلتے تھے طوفانوں سے، تب وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے تھے. یعنی مشرکین مکہ جو ہے وہ آپ سے اچھے ہیں کہ وہ مشکل میں تو کم از کم سمندر کے طوفانوں میں تو آپ کو اللہ کو پکارتے تھے. اگر مفتی طارق مسعود کسی کشتی میں پھنسا ہو اور تو وہاں کیا کہے گا؟ یہ علی مدد کو وہاں بھی جائز سمجھے گا نا، اور کہے گا یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. یعنی دیکھیں کہ قرآن کریم کی ایسی تفسیر نہیں سننی. دیکھیں نہیں، تقریر قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہوں. یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا، قیامت کے دن تمہاری شرک کا انکار کر دیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن آخری